نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے۔ منافقین کی بات کر رہا ہے رب کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے، اور جب لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو آقا علیہ السلام کے خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضور کے بتانے سے پہلے ہی خبر اڑا دیتے، لو جی مسلمانوں شکست ہو گئی، جیسا کہ میدان احد میں ہوا۔ حضور علیہ السلام کی جھوٹی خبر شہادت کی میدان احد میں اڑائی گئی، یہ افواہ پھیلا دی گئی منافقین کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور اسی بات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے چینی پڑی اور بھگدڑ مچی۔ اسی بات کی وجہ سے صحابہ اپنا دماغ کھو بیٹھے، اور پھر کیا ہوا، اتنے بے بس ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو شہید کر دیا۔ ہاں جی، کوئی سمجھ نہ لگی انہوں نے۔ آقا علیہ السلام کی خبر نے ان کے حواس باختہ کر دیے۔ جب یہ جھوٹی خبر منافقین کی طرف سے پھیلائی گئی، اللہ نے اسی بات کے متعلق اس آیت میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس امن یا خوف کی بات آتی ہے، خبر آتی ہے، اذاعوا بی، تو فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ ان لوگوں کی قصے کہانیاں کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ منافقین کی جو بات ہو رہی ہے، پیچھے منافقین کا جو تذکرہ ہوا، پھر ان کے عذاب کی بات کی، اللہ نے فرمایا یہ جتنی بھی بری حرکتیں ہیں یہ منافقین کے اندر ہیں، اور پھر ان پر سزا کیا ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے لیے الگ عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ منافقین کا عذاب اور ہے، کافروں کا عذاب اور ہے۔ ہاں جی، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ نے منافقین کو کڑی سزا دینی ہے، لیکن ہمیں رب اس لیے بتا رہا ہے کہ اسی اور بریاں حرکتاں تو بچ جائیے، ہمارے اندر سے وہ باتیں ختم ہو جائیں۔ ہاں جی، یہ بتانے کا مقصد ہے قرآن میں کہ اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تو سیدھے سیدھے ہوئیو۔ اب اس بات میں کیا حکمت ہے کہ اتنی بڑی اور گہری بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ انہاں دی جڑی بری عادت سی نا، ہر خبر اڑا دیتے۔ آج کل کے مسلمانوں بھی ہے، کوئی گل ہاتھ لگ جائے رولا پا دیں گے۔ کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ کوئی بات کسی بندے کی پکڑ کے پورے محلے میں اڑا دیں گے۔ یقین کی نشانی ہے منافقین کی۔ اسی نشانی کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تسی یہ کام نہ کرنا۔ اسی بنیاد کی وجہ سے مسلمانوں کو میدان احد میں شکست ہوئی ہے، اور اتنا نقصان ہوا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، چونکہ حواس باختہ ہو گئے، جیسے کوئی کسی کے باپ کے مرنے کی خبر سنتا ہے، ہاں میرا پیو مر گیا، اس کے حواس ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن میرے آقا اس امت کے روحانی باپ ہیں، ٹھیک ہے، حضور اس کائنات کے بادشاہ ہیں، اس کائنات کی جان ہے، مومنوں کی جان ہے، تو صحابہ کی جان نہیں ہوں گے؟ تو جب صحابہ کو دوران لڑائی یہ خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے، تو حضور تو کمانڈ ان چیف تھے، بلکہ قیادت کر رہے تھے اس لشکر کی، تو جب
لشکر میں لڑنے والے ساتھیوں کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا لیڈر ہی شہید ہو چکا تو پھر ان کے حوصلے پست ہوں گے یا نہیں؟ جب ان کو یہ پتا چل جائے ہمارا قائد ہی نہیں رہا جس نے ہمیں لیڈ کرنا تھا، تو یہ جھوٹی خبر منافقین کی طرف سے پھیلائی گئی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ تو جب صحابہ نے یہ خبر سنی تو ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوئے ایک دوسرے کو شہید کر دیا۔ کتنا نقصان ہوا ہے میدان احد میں کہ آپس میں صحابہ لڑے، ان کو یہ ہوش ہی نہ رہا حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد کہ آپس میں ایک دوسرے کو شہید کر دیا، بالکل حواس ان کے قائم نہ رہے، حواس باختہ ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے یہ فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں، لیکن اگر یہی خبر رسول اللہ تک پہنچ جائے یا آقا علیہ السلام کے صحابہ اصحاب علم و فضل تک، یعنی ایسے لوگوں تک جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، جن پر اپنا فضل بھی کیا، ان تک جب یہ ایسی خبر پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ منافقین کے خبر اڑانے کا واحد مقصد تھا کہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں، اور انہوں نے کیے۔ میدان احد میں یہی تو کیا، جھوٹی خبر اڑا کے کہ صحابہ کے دل کمزور کر دیے اور نبی کو اذیت دی۔ یہ مقصد ہوتا ہے جھوٹی خبر اڑانے کے پیچھے، کہ اگلے بندے کو کمزور کیا جائے، اسے تکلیف دی جائے، او غم نہیں مر جائے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ یہ حرکت عورتوں میں پائی جائے، عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے، ہاں جی ادھر دی گال ادھر۔ اب اسی سلسلے میں میرے پاس ایک خبر پہنچی، ہمارے ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں ازور، ان کی خبر پہنچی کہ وہ مر گیا ہے، اور جب میں اس کے کلینک پہ گیا میں نے دیکھا وہ زندہ بیٹھا ہے، دوائی دے رہا ہے۔ خبر کس نے بھلائی؟ محلے کی عورت نے۔ یہ باتیں ہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسی خبر نہ پھیلائی جائے کسی کے بارے میں، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تو ہمیں یہ رب حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے اندر سے ایسی چیزوں کو ختم کریں جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، ہم ایسے کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل تحقیق نہیں کرتے، بس جیسے بات آئی ان کو پھیلا دیا۔ لیکن اگر یہی بات رسول اللہ تک پہنچتی تو آقا علیہ السلام تحقیق کرتے کہ بھئی یہ خبر آئی کتھوں آئی، کس نے اڑائی، کیوں اڑائی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور اگر یہی خبر حضور کے صحابہ تک پہنچتی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی طرف جب خبر پہنچتی تو صحابہ اس خبر کی تحقیق بھی کرتے اور اس خبر سے صحیح نتیجہ بھی نکالتے۔ یہ ہے علم والوں کی نشانی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بعد اس کے نتیجے تک پہنچو۔ ہاں کسی بندے کے بارے میں کوئی خبر پہنچ گئی کہ بندہ ایسا ہے، فوراً لوگ اسے برا کہنا شروع ہو جائیں گے، او بھائی تیرے گال اے گال پتہ چلی تو اتنا برا ہے، جا بھائی۔ تحقیق نہیں کی کہ اس بندے کے خلاف اگر کوئی خبر پھیلائی گئی ہے تو اس کے اندر سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، لیکن فوراً مان لیا۔ اسی بات کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ فساد ہے کہ ہم اگر کسی کے خلاف کوئی بات سنیں تو اس کی تحقیق تو کریں۔ ہاں میں اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر دوں تو لوگ دیگر سن کے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے، میں کہہ دوں بندے نے پیسے کھادے نے، فوراً مان لیں گے اسے، وہ جا بھائی داڑھی رکھی شرم ہی نہ آئی تینوں، کیوں جی؟ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ خبر کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ تو ایمان والوں کی، علم والوں کی، فضل والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس اگر یہ خبر ایسی پہنچے تو وہ سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ نتیجہ کی ہے بھائی اس خبر دا، نتیجہ صحیح نکال کر صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو شریعت کے اندر قیاس بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واجب کی ہے کہ خبر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔
ظاہری خبر کے اوپر اگر عمل ہو جائے گا، فوراً اگر کوئی بندہ کسی کو برا کہہ دے، یار یہ اس بندے نے شراب پی ہے، تو اگر ظاہری پر عمل کر دیں گے تو اس کو لوگ قتل ہی کر دیں گے۔ دیکھا جائے، اس کے اندر غور و فکر کیا جائے کہ یہ خبر سچی ہے، اگر پی ہے تو کیوں پی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی، تو جب تک صحیح نتیجے پہ نہ پہنچا جائے اس بات پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن سے ہمیں صحیح نہیں ملتے، ان کے اندر معنی واضح نہیں ہوتا، جیسے قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وہ نہیں پتہ کہ ہمیں قائم کرنی ہے، حضور نے اس کی تشریح کر دی، پھر اس کے بعد اس کی سنتیں رکعت کتنی ہیں یہ ائمہ نے ہمیں بتلایا، طریقہ بتلایا، حتیٰ کہ علماء آج تک نماز کے اندر شرعی مسائل کی تحقیق کرتے آئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی خبر کسی کے پاس پہنچے تو اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، نیک بندوں کی، وہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ کر اس خبر کو شائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔